story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names have been changed. Only the names. All moderation is owed to human mind and especially the philosophical mind. Welcome to the forum where we discuss ideas, explore our introspective endeavors, and lavish panegyrics on the great minds of the past. Let's get down to our topic of discussion. Without further ado, clips are randomly cut, so pardon any inconvenience with the backdrop of discussion, but hopefully you'll be able to make a string of thoughts as we progress. نہیں یار بالکل ٹرینڈنگ بھی ہے اور اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. امپورٹنٹ ٹاپک ہے. نیڈ آف دی آر بھی ہے یار. مطلب اب جو چل رہے ہیں نا حالات, لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں, ویسے ہی تھوڑا سا مینٹل کمپیکٹنس آئی ہوئی ہے اور لوگ تنگ ہیں ایکچولی گھروں میں. تھوڑا سا نا یار وہ ہوتا ہے سوسائڈ ریٹس. میں اگلے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ ان کنٹریز میں جو یار کنٹریز سب سے زیادہ ویل آف ہیں. بالکل عجیب مطلب ہے کہ یار لوگ اپنی بیسک نیڈس کو سیٹسفائی تو کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی سیوسائڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ بالکل اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا ہم لوگ اپنی کیا کہتے ہیں اس کو ناقص عقل سے تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں اور کیا وجوہات ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے بندے کو, اور کیا وجوہات ہیں کہ بندے کو کر لینی چاہیے. ہاں ایک تو یہ سوال بھی ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ جو چیز ہم پوری طرح شاید نہیں سمجھ پاتے کہ جس طرح تم نے مثال دی کہ وہ اپنی بیسک نیڈس ایمینٹیز آف لائف پوری کر پا رہے ہیں لیکن پھر بھی ادھر یہ چیزیں ہیں, تو اس کی وجہ ان کے سوسائٹل سٹرکچرز, حالانکہ وہ ڈیولپ ورلڈ ہے, ان کی لونلینس اور وہ ساری چیزیں بھی ہمیں ساتھ میں دیکھنی پڑیں گی. تو اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ شاید کسی سنہرے موڑ تک چلے جائیں اس ڈیبیٹ. یہ ٹاپک تھوڑا سا اس لیے ویسٹ ہو جاتا ہے کہ یار ہم اگر اس کو بڑے گرینڈ اسکیل پہ دیکھیں تو پھر ہم کولیکٹیولی سوسائٹی کی بات کریں نا تو اس میں پوسٹ ماڈرنزم بھی آ جاتی ہے کہ یار پوسٹ ماڈرن سوسائٹیز جو ہوتی ہیں نا ان میں یہ ٹینڈنسیز زیادہ ہیں. جبکہ ہمارے آرکیک اینسیسٹرز ہیں ان میں نہیں تھی. مطلب وہ ہنٹر گیدررز تھے, وہ بزی رہتے تھے سارا دن, تو ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تھا امیجنیشن میں ڈویل کرنے کا, یا اپنی امیجنیشن میں اتنا ٹائم نہیں وہ اسپینڈ کرتے تھے, یا اپنے وہ تھاٹس کو اتنا حل نہیں کرتے تھے کہ یار دے سوچتے رہتے تھے, ڈیسپیئر کا شکار ہو جاتے تھے. تو بزی جیسے جیسے سوسائٹی نے لگژریز ایکوائر کی ہیں نا اور ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ایک کیا کہتے ہیں اس کو پریپونڈرس ہو گیا, ٹائم ابنڈنٹ ہو گیا, تو لوگوں کو سوچنے کا زیادہ ٹائم مل گیا. لوگ پھر اگر آپ اس کو اس سینس میں دیکھو کہ لگژری نے بھی اس کو کسی طریقے سے انسائٹ کیا, اور پھر آپ انڈیویجول لیول پہ اگر بات کرنے جاؤ تو سائیکولوجیکل جو فیکٹرز ہیں وہ بھی ایک الگ سی ڈیبیٹ ہے. وہ آپ مطلب اس پہ یو کین ٹاک بکس اوے. تو دیکھتے ہیں کہ کتنا کیا ڈسکس کر سکتے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ڈسکشن ہو, 2-3 کر لیں گے. ہاں وہ تو ہمارا جو جنرل ایک بن چکا ہے, ایک طرح کا پریسیڈنس سیٹ ہو چکا ہے. تو ہاں اچھا میں نے کہا یار چلو آج اچھی باتیں کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یار میں بھی یہ بات کسی کی دکھی دماغ کی پلے پڑ جائے اور شاید they think twice about doing what they are gonna do. تو اس میں یار یہ ہے کہ میری اپنی جو تجھے پتا ہے نا کہ ہے نا ڈسپوزیشن, وہ کوئی خاص آپٹیمسٹک قسم کی نہیں ہے. میری اپنی بڑی ریئلسٹ یا ایون پیسمسٹ بھی کہہ سکتے. تو پھر بھی یار یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو گراؤنڈ فیکٹس اور گراؤنڈ کی حقیقت ہوتی ہے نا, اس
کو مد نظر رکھ کر بات کرنے کی. پیسیمزم بھی اتنا ہی ابسرڈ ہے جتنا آپٹیمزم ابسرڈ ہے. وہ ایک کانسیپٹ ہے نا فلاسفی کا ابسرڈزم. یہ آ جاتی ہیں کہ یار ایکسٹریم جو ہے نا وہ دونوں سائڈ کی خطرناک ہے. آپ کو سے میں وہ ابھی آج بات کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, یاد ہے آپ سے کہ یار امیجنیشن جو ہے نا سینیکا خدا یا جتنے بھی بڑے سینٹس ہیں یا فلاسفرز ہیں انہوں نے یہی بار بار چیز کی ہے کہ یار اٹینشن جس چیز کو آپ اٹینشن دیتے ہو وہ آپ کا مطلب مینٹل آکوپیشن بن جاتی ہے, اور جو مینٹل آکوپیشن ہوتی ہے وہ پھر آپ کو جیسے تھاٹس ہوتے ہیں ویسی بیہیویئر کی مینیفیسٹیشن. اور لوگ سینیکا کہتا تھا نا کہ وی سفر لیس فرام ریالٹی بٹ سفر مور ان امیجنیشن. اتنی گراؤنڈ جو ریالٹیز ہوتی ہیں وہ اتنی ہرٹفل نہیں ہوتی جتنی بندے کی اپنی امیجنیشن یا اپنی سوچ جو ہوتی ہے یا اپنی فریٹنگ جو ہوتی ہے وہ تنگ کر دیتی ہے بندے کو. اس لیے مجھے عمر خیام کی تھوڑی سی ڈسپوزیشن مزے کی لگتی تھی یار. وہ کہتا تھا کہ لیو ان دا مومنٹ, چھوڑو بھائی ساری, کل مر گیا اور جو آنے والا کل ہے وہ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا. کیا خیال ہے یار تیرا اس معاملے پہ کہ ایک انڈیویجول, اگر فار ایگزامپل ایک انڈیویجول کو لے لیتے ہیں ہم, تو انڈیویجول کو کیا چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسائٹ کرتی ہیں ان ٹینڈنسیز کی طرف؟ اچھا اس میں یار دو تین جی تو ساروں سے لیتے ہیں. صحیح ہے, تو پھر میں اس پہ دوں. جی اچھا یار اس پہ میں جس طرح سوچتا ہوں اس کو, اس کی جو اس ڈیبیٹ کے فیسٹس ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر میں اپنی سوسائٹی پہ آگے دیکھوں اور اپنے پرسنل ایکسپیرینسز سے بتاؤں تو ان چیزوں کو ٹیبو بنایا گیا ہے, یعنی کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی, یا پھر اس کو کچھ ایسے الفاظ ہیں ہمارے معاشرے میں جو بڑے پریویلنٹ ہیں کہ اس بندے کو کہ یار یہ کوئی کسی طرح کا ایک ڈھونگ رچا رہا ہے یا پھر یہ پاگل ہے, ڈیہیومنائز کرنے والی بات ہے کہ اس کو آپ سمجھے بغیر. اور یہ بہت ساری چیزوں پہ اور میں بھی ہے, لیکن یہ اس جگہ پہ مسئلہ ہمیں ہماری سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے کہ اس کو آپ سن نہیں رہے, اس کو ہر بندہ جج کر رہا ہے, مینٹل ویکنس کا ٹیگ لگا دیتے. جی ایک وہ چیز ہے. دوسری یار ایون دو آئی ایم ناٹ اے فین آف سوشلزم یا اس طرح کی کوئی چیز, لیکن میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کسی بندے کو پرکھنے کی جو معیار ہے نا وہ آج ہو گیا وہ کتنا پروڈکٹیو ہے, وہ کیا کما رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اس کو مٹیریل لیول پہ جا کے دیکھا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے, اس کو ہیومن لیول پہ ہیومن بینگ کیا چیز ہے ہم اس چیز کو ہی نہیں سمجھتے. اور دوسرا ہم اس کو جا کے مٹیریل لیول پہ دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ پروڈکٹیو ہے تو کیسے, پروڈکٹیو نہیں ہے تو اس کا قصور ہے یہ, یا پھر وہ کسی جگہ پہ اگر بالفرض ہم کوئی ایک عام سی مثال لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر نوجوان جو بہت سے زیادہ ہمارے اکنامک چیلنجز ہیں, ہمارے سوشل چیلنجز ہیں, ان میں وہ قابل ہونے کے باوجود وہ اس طرح وہ رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتے, ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے, وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک پریشر کوکر بنا ہوتا ہے جس کو ناپنے کے لیے کوئی آلہ بھی موجود نہیں ہے کہ یار جو ادھر اوپر سر پہ پریشر ہے اسے کیسے ناپا جائے. تو یہ دو وجوہات جو مجھے اپنے معاشرے میں لگتی ہیں کہ جو بہت بڑا فیکٹر ہیں, کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنی بات سنا نہیں پا رہے, کسی سے کچھ کہہ نہیں پا رہے, آپ کے اندر ایک ڈر ہے, وہ لوگ آپ کے بیہیویئر سے جو تھوڑا سا اسٹرینج ہو جاتا ہے, یہ بہت زیادہ اسٹرینج ہو جاتا ہے, وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو اکیلے ہی ان چیزوں کا اپنے ڈیمنز کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا کہ جو سوسائٹی کے پریشرز ہیں وہ انسان کو
یہ چیز دیکھے بغیر کہ یار اس نے اپنی کوشش کی ہے اور اس کو اور زندگی میں چانسز ملیں گے، تھوڑی سی اسے اسپیس دو، لیٹ ہم بریتھ. تو میرے خیال سے تو یہ دو جو چیزیں ہیں یہ بہت بڑے فیکٹرز ہیں ان چیزوں کی طرف لے کے جانے میں کسی بھی انسان کو. جب ایک انڈیویجول کو تب تک ہی فنکشنل انڈیویجول سمجھا جاتا ہے یا انسان سمجھا جاتا ہے جب تک وہ پروڈیوس کر رہا ہو اور کنزیوم کر رہا ہو. بڑی جی عجیب جی بالکل یہی میں یعنی کہ ایک مشین کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اس کو انسان کے طور پہ دیکھا ہی نہیں جاتا یا سمجھا ہی نہیں جاتا، نہ ہی کچھ سنتا ہے اس کی بات. سکسیس کو مٹیریل ایکوزیشن کی ٹرمز میں میئر کیا جا رہا ہے. جی جی بالکل. اور یہی اور ذہن جو آپ نے پہلے بات اٹھائی تھی کہ یار ہم ڈیولپ ورلڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اور ڈیولپمنٹ ورلڈ میں مسئلہ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ڈیولپ ورلڈ میں بھی سوشل انیکویلٹی ہے، اور کچھ لوگ جب ایک شخص اپنے ساتھ لوگوں کو بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اور کسی بھی وجوہات کی وجہ سے وہ ان کو کمپیٹ نہیں کر پاتا، مٹیریلی میں بات کر رہا ہوں، تو اگر وہ کمپیٹ نہیں کر پاتا تو وہ ویسے ہی اس کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ یار میں کیوں نہیں کر پا رہا، آخر میں ہی کیوں. تو پھر اسے لگتا ہے کہ یار آئی ایم اننیسیسری، میری ضرورت نہیں ہے ادھر کچھ بھی، تو ایزی وے آؤٹ ڈھونڈو اور ان لوگوں سے جان چھڑاؤ. بالکل بالکل. وہ اس معاملے پہ سوشل میڈیا کا کیا کتنا عمل دخل ہے اس معاملے میں لوگوں کو یوز لیس فیل کرانے میں، یا یہ جو کمپٹیشن کی ریس ہے یا یار سوشل میڈیا کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہے. اس کے ذریعے کچھ لوگ صرف اسے استعمال کرتے ہیں، ایک سستے فیم کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے، جو ٹک ٹاک اور اس طرح کی جو چیزیں آج کل ہم دیکھتے ہیں. اور میرا ٹک ٹاک بولوں گے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جو ہمارے معاشرے میں ہے، تو سوشل میڈیا نے واقعی جو ایک اسپیس بڑھنی چاہیے تھی انسان کے لیے، ایکسپریسو اسپیس بڑھنی چاہیے تھی، وہ کم ہو گئی ہے. ادھر آپ کو ایک خاص طرح کی پرسنالٹی پروجیکٹ کرنی ہے. اگر آپ فیس بک پہ بھی تصویر لگا رہے ہو تو آپ کو ایک خاص طرح کے کپڑے اور خاص طرح کے کیپشنز اور ایک اس کے ساتھ خاص طرح کا فلیور، وہ چیزیں لانی ہیں. تو یہ چیزیں بہت حیران کن ہے. اور اوپر سے اگر آپ کوئی انسان بات کرتا ہے، اس کو یار معاشرے میں جج کرنے والے لوگ کم ہوں گے، سوشل میڈیا پہ جج کرنے والے زیادہ آ جاتے ہیں، نہ اسے سمجھتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ، ٹالرنس، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر یہ دو چیزیں ہوں تو ہم اس مسئلے کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں. ارسلان کیا خیال ہے تمہارا اس معاملے پہ؟ یہ اتنی زیادہ اورینٹیشن کیا ہے؟ حالانکہ کچھ اسٹیٹس جو ہوتے ہیں، اسٹیٹس تو کہتے ہیں کہ آرکیسٹریٹ بھی کیے گئے ہیں 1990s کے بعد، کہتے ہیں کہ ڈراپ ہوئی ہیں سوسائڈ. تو ہاں اس پہ میں 1990s کے بعد. میں اس سے فرق ہاں کے بعد میں کمنٹ لوں گا، کیونکہ اس کا پوسٹ ورلڈ وار 2 اور وہ جو گریٹ امریکن ڈپریشن ہے اس پر، اور پھر اس کے بعد جو اس کے آفٹر میتھ ہے اس پہ بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد 1990 کے بعد والی بات کریں گے. اصلاً فی الحال تو بتاؤ یار کیا خیال ہے، ایک انڈیویجول کو کیا چیزیں اسٹیمولیٹ کرتی ہیں اس ایکٹ کی طرف؟ میرے خیال سے جو مین ریزنز ہیں اس میں ایک تو سوسائٹی کا لیک، جو ہم نے اس دن ڈسکشن کیا تھا، کمپیشن، لیک آف کمپیشن ٹورڈ ادرز، یہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے. جس کے بعد جو دوسرا ایک بڑا فیکٹر ہے کہ ہماری جو سوسائٹی میں کمپٹیشن کا ایک فیکٹر آ جاتا ہے جو امپورٹنٹ ہے. لیکن ان سے اگر زیادہ امپورٹنٹ فیکٹرز پہ آپ جائیں تو وہاں پہ آ جاتا ہے لیک آف میننگ اینڈ آئیڈیالوجی، اور اس کے بعد ہمارا جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، ڈپریشن آ جاتا ہے اس کے اندر آپ کا، اور مختلف قسم کے ٹراماز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو انسان ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر پاتے، اور پھر ان دا اینڈ وہ رزلٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر. تو یہ میرے خیال سے کچھ ریزنس ہیں. تو اس پر اعظم
आजम हाँ 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 आप आप भी अपना नैरेटिव दे देना जनाब। यार वो क्या कहते हैं, मूवी में कहते हैं कि वो एक मूवी थी 3 इडियट्स थी शायद, कौन सी थी, कि प्रेशर कुकर बनाया हुआ बस, और क्या कह सकते हैं। यार इसमें आजम मैं तेरे से सवाल एक ये पूछता हूँ कि इसमें कितना रोल है सोसाइटी का, पेरेंट्स का। कि एक बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, उसको आप जबरदस्ती किसी ऐसी फील्ड में परसू कराने के लिए कह देते हो कैरियर, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो भी कोल्लू के बैल की तरह वो उसमें लगा रहता है। इन दी एंड ना उसको पैशन नहीं होता। लैक ऑफ पैशन से भी लोग कितना कितना इफेक्ट करता है ये। लैक ऑफ पैशन भी काफ़ी हद तक होगा, कुछ असर डालेगा वो भी, लेकिन हाँ ये फील्ड वाला है कि तो अपनी मर्ज़ी की ना हो, या कुछ इस तरह बंदा चल ना सक रहा हो, दूसरों के साथ कम्पीट ना कर सक रहा हो, तो बड़ा तंग होता है। मेरा खुद, तुम लोगों को पता है कि मैं पीछे ही हूँ सबसे इस खाते में, ग्रुप में, क्लास में भी, तो मतलब कि जो है कि बस तंग होता है बंदा, बड़ा नहीं वो कर सकता कि अगर बाकियों के समझ पल्ले पड़ रही हो, आ रही हो, और तुम ही एक बीच में ऐसे हो कि नहीं समझ आ रही तुम्हें किसी चीज़ की, और सारे किसी न किसी चीज़ में घुसे हुए हो, कोई काम कर रहे हो, तुम्हें कोई कहीं का पता ही ना हो, बस ऐसे ही बैठे हुए हो, तो बड़ी एंग्जाइटी तो मुझे भी बड़ी होती है। लेकिन ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि यार इतना नहीं। फर्रुख खान देखो, एक बंदा है ना, उसका मैथमेटिकल एक्यूमेंट दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है, उसकी इंटेलिजेंस, उसका आईक्यू दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है। अब आप दो बंदों को एक सेट ऑफ एनवायरनमेंट में डाल देते हो, एक जरा जल्दी ग्रैस्प कर लेता है चीज़ों को, एक उसी चीज़ को ग्रैस्प करने में थोड़ा टाइम लगाता है। वो जो टाइम लगाता है उसको टीचर्स या उसके पीयर्स ताने दे दे के मार देते हैं, यार कितने डंग हो तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। जी जी जी। वो एक अजीब सी उसके अंदर अपने अगेंस्ट रिजेंटमेंट पैदा होना शुरू हो जाती है उस बच्चे के अंदर कि यार मैं इतना वर्कलेस हूँ, इस चीज़ में समझ आ रही। हालांकि उसमें ऐसा नहीं है कि यार उसकी नर्चरिंग इस तरह की होगी कि वैसे भी डीएनए का काफ़ी अमल दखल होता है इसमें। जो आपका मैथमेटिकल इक्वेशन है या आपकी जो सी इंटेलिजेंस है, उसको उसकी आपकी ओरिएंटेशन क्या है, उसमें नर्चर भी आ जाती है, नेचर भी आ जाती है आपकी। वो फैक्टर्स को तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। इसमें एजुकेशनल सिस्टम का बहुत बड़ा अजीब सा रोल है। जो यार वो गुस्ताव ले बोन कहता था कि ये ना तो इंडिया में फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम के बारे में वो ये कह रहा था कि इंडिया में जो था ना बाबू प्रोड्यूस करने वाला कल्चर, वो एजुकेशनल सिस्टम था ना ब्रिटेन ने ला के छोड़ा है। जी। और वही एजुकेशन सिस्टम फ्रांस में इस वक्त जो है ना चल रहा है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही नहीं होता क्या? तुम्हारा ख्याल नहीं ऐसे नहीं होता कि यार एक फंक्शनरी प्रोड्यूस करने के लिए बस एक स्कूल है, सेम इंफॉर्मेशन दी जाती है, सेम बुक्स पढ़ाई जाती हैं, कोई रिपीट की जाती हैं, चीज़ मेमोराइज कराई जाती हैं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं एजुकेशन सिस्टम। इस एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा फेलियर है। लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बताया ही नहीं जाता। बिल्कुल मेंटल हेल्थ और आपकी सेक्सुअल हेल्थ, इन चीज़ों के बारे में भी बात नहीं की जाती। और दूसरी यार जो आज़म ने बड़ी अच्छी एक बात की है कि हमारे अंदर स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। अगर एक शख्स जो काबिल होगा उस चीज़ में और उसका चॉइसेस, वो जो उसकी ज़िंदगी की मैथ्स थी वो ठीक बैठ गई है और वो एक ख़ानदान में एक स्टैंडर्ड बन गया है, तो सारे लोग चाहेंगे कि यार हमारे जो बच्चे, जो पेरेंट्स का किरदार की तूने बात की थी कि हमारे बच्चे भी उसकी तरह के हों, एक चीज़। और दूसरा, एजुकेशन वाकई आपको आपकी एक तो चॉइसेस लिमिट कर रही है, दूसरी आपके थिंकिंग पैटर्न्स को ज़बरदस्ती
بند کیا جا رہا ہے ایک دوسرے میں. اب پروڈکٹیوٹی آپ کی ایجوکیشن ختم کر رہی ہے. انسان ہر بندہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. تیسرا آپ کی جو پروفیشنز ہیں, ایون اگر کوئی کارپینٹر ہے یا پھر پلمبر ہے یا کوئی اس طرح کے جو پروفیشنز ہیں سوسائٹی میں جو بہت ہی لازمی ہیں, اگر ہیلو جی 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 بولو. ہاں, جو بہت ہی لازمی ہیں ان پروفیشنز کو بھی ڈی ہیومنائز کیا گیا ہے ہمارے معاشروں میں مختلف نام دے کے. بالکل بالکل بالکل. تو چوائسیز تو ادھر بھی ختم کر دی گئی ہیں.